قرآن مجید کی دوری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ منتخب جو سلیبس ہے یہ بھی ہے، یعنی ہر آدمی چاہتا ہے، قدرتی طور پہ چاہتا ہے کہ اس کا وقت بھی کم سے کم لگے، محنت بھی کم سے کم ہو اور فائدہ بہت زیادہ سمیٹا جائے۔ تو اس خواہش کی بنا پہ ہمارے ہاں یہ 5 سوروں اور یہ مختصر سے وظائف پر مشتمل کتابوں کا رواج ہو چکا ہے، یعنی لوگ ایسی کتابوں کا باقاعدگی سے ایسے مطالعہ کرتے ہیں جیسے قرآن مجید کا کرنا چاہیے۔ اب ان کتابوں کا یہ جو 5 سورے اور مختلف وظائف کی کتابیں نکلی ہیں، ان کا دیکھیں نقصان کتنا ہے، دوہرا نقصان ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ ان کتابوں میں جہاں صحیح حدیث سے ثابت فضائل ہیں نا، بتائے گئے کہ یہ پڑھو گے تو یہ اجر ملے گا یا یہ اس کی فضیلت ہے، وہاں اکثر و بیشتر جو صورتوں کے فضائل ہیں یا آیات یا وہ وظائف ہیں، ان کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ ضعیف اور یا موضوع حدیث ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ضعیف اور موضوع حدیث سے جو ثابت فضائل ہیں نا، ان کو تو معمول میں لانا ہی لا حاصل ہے، کیونکہ دیکھو قرآن مجید کی صورتوں کی جو تلاوت کا ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو فضائل یا فوائد کو ذہن میں رکھ کے ان صورتوں کو پڑھتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا، جبکہ وہ ثابت ہی نہیں سنت سے، کسی حدیث صحیح سے ثابت ہی نہیں، تو وہ پڑھنے والا پھر انسان کو وہ فائدہ نہیں ملتا نا، کیونکہ اس نے جو سوچ کے پڑھا تھا وہ تو ملے گا نہیں، کیونکہ وہ تو ثابت ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو 5 سوروں اور ایسی کتابوں کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں نا، وہ تو پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنی ہی بوڑھی خواتین ہیں جو ایسی ملتی ہیں جو باقاعدہ یعنی 2 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن کو دیتی ہیں، اور کس قرآن کو دیتی ہیں؟ وہ جو منتخب شدہ سلیبس ہے نا اس میں تیار ہوا، یعنی صرف 5 سورے ہیں، سوراز ہیں، اس کو پڑھ لیا، خاص وظائف ہیں جو الگ سے ایک کتاب میں لکھ دیے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی جو الگ کتاب میں لکھے ہیں وہ نہیں پڑھنے چاہیے، نہیں، بس یہ دیکھیں کم از کم وہ جو فضائل بتائے گئے ہیں ان سوراز کے یا ان وظائف کے، وہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہیں کہ نہیں۔ ہم نے تو یہ کبھی زحمت ہی نہیں کی دیکھنے کی۔ تو اس لیے اس کا یعنی پہلے نقصان سے بھی بڑا نقصان ہے، کیونکہ ان 5 کے پڑھنے سے باقی پورا قرآن کون پڑھے اور کب پڑھے؟ وہ تو ہم نے صرف رمضان کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے کہ رمضان آئے گا اتنے قرآن ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں، وہ کر کے پورا سال پھر پورے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا، صرف وہ جو منتخب صورتیں ہیں نا بس ان کو ڈیلی، کیونکہ ان کے فوائد بتا دیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس نے کہ یہ پڑھو گے تو یہ ملے گا، یہ پڑھو گے عصر کے ٹائم یہ پڑھو گے تو یہ ملے گا، ظہر کے ٹائم یہ پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ تو الگ الگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے ساری سوراز پڑھ لیتے ہیں، چلو دن بھر کا فائدہ اٹھا لیں۔ تو دیکھیں ایسا طریقہ سنت سے ثابت نہیں۔ بعض دینی جماعتوں نے تو اس طرح کا منتخب شدہ اپنا سلیبس الگ سے تیار کر لیا ہوا ہے کچھ کتابوں میں، کہ جو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں وہ صرف اسی کو مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ مطالعہ روزمرہ تلاوت میں قرآن کا متبادل نہ بنے، یعنی اگر آپ کے یہ روزمرہ یعنی آپ روز یہ بھی پڑھ لیتے ہو لیکن ساتھ قرآن بھی باقاعدہ پڑھ رہے ہو، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن کو ریگولر ٹائم دے رہی ہو، اس کے علاوہ جتنی مرضی کتابوں کو دو ٹائم۔ لیکن اگر آپ ان کتابوں کی وجہ سے قرآن کی ترتیب چھوڑ دیتے ہو، قرآن کو ریگولر پڑھنا چھوڑ دیتے ہو، تو دیکھیں یہ تو ہرگز سوٹیبل نہیں ہے نا۔ تو مسلمانوں کے تعلق کا تقاضا ہی یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ اسے شروع سے لے کر آخر تک پڑھا جائے، یہ قرآن حق رکھتا ہے۔ دیکھیں جو سوراز کو آپ منتخب کر کے پڑھ لیتے ہیں وہ تو آپ نے پڑھ لیا، باقی قرآن کا حق کس نے دینا ہے؟ باقی کو کس نے سمجھنا ہے؟ اگلے رمضان تک چھوڑا ہوا ہے تو کیا پتہ اگلے رمضان ہماری زندگی بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ قرآن کا حق ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اگر ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے تو پھر اسے شروع سے لے کر آخر تک پڑھا جائے، سمجھا جائے، روزانہ بلا ناغہ پڑھا جائے، کوئی دوسرا عمل اس کے متبادل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایسے ہی منتخب شدہ سوراز پڑھتے رہے نا تو دیکھیں پھر قرآن کے ساتھ تو ہمارا اس طرح کا تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے، قرآن سے تو ہم بہت دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ بہت فوکس کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز صحیح ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ اگر صحیح ثابت ہے تو پھر آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے، اگر نہیں تو پھر آپ صرف وہ جو 1 حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں نا، صرف وہ والا اجر پا رہے ہیں، اس کے علاوہ فضائل کا کوئی اجر نہیں آپ کو مل رہا، کوئی مستحق نہیں پھر آپ اس چیز کے۔ نمبر 2 کہ اس وجہ سے جو ہے ہمارا قرآن نہ متاثر ہو، ہمارا جو قرآن کی ترتیب ہے اس کی یعنی شروع سے اینڈ تک پڑھنا، جو ٹھیک ہے بیچ بیچ سے پڑھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو بیچ بیچ سے چن کے سوراز نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پہ حدیث سے ثابت ہو اس کی جو فضیلت ہے۔ دوسرا پھر صرف اسی کو نہ پڑھیں، یعنی اس کے ساتھ قرآن کا حق اس کو دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی آپ چند سوراز بھی پڑھ لیں جو آپ پڑھ رہی ہیں۔
تو اس لیے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک ہی یا چند یہ جو منتخب شدہ سوراز ہیں ان پہ اکتفا نہ کر لو، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ترتیب بھی جاری رکھو۔